السلام علیکم دوستو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض الصالحین کی 7ویں حدیث، اللہ عز و جل دلوں کو دیکھتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے ان ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ ترجمہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نہ تو تمہارے جسموں کی طرف نظر کرتا ہے نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نظر اعتباری سے تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کے یہاں تمہاری خوبصورتی و بدصورتی کا کوئی اعتبار نہیں، اور نہ وہ تمہارے اموال کی طرف نظر فرماتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک ان کی قلت و کثرت یعنی کمی اور زیادتی کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ دلوں میں موجود یقین، صدق، اخلاص اور ریا کا ارادہ ہے۔ شہرت اور بقیہ اخلاق حسنہ یعنی اچھے اخلاق اور اخلاق سیئہ یعنی برے اخلاق کو دیکھتا ہے، اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے یعنی ان کی اچھی اور بری نیتوں کو، اور پھر اس کے مطابق تمہیں ان کے اعمال کی جزا عطا فرماتا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں، حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ عز و جل تمہاری صورتوں کی طرف نظر نہیں فرماتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی صرف ظاہری اعمال سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ دل میں اللہ عز و جل کی عظمت، اس کے ڈر اور اس کی طرف متوجہ ہونے سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس سے حاصل ہوتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حدیث مذکور میں دیکھنے سے مراد کرم و محبت سے دیکھنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے۔ جب اچھی صورتیں اچھی سیرت سے خالی ہو، ظاہر باطن سے خالی ہو، یعنی صرف ظاہر اچھا ہو اور باطن برا ہو، اور مال صدقہ و خیرات سے خالی ہو، تو رب تبارک و تعالیٰ اسے نظر رحمت سے نہیں دیکھتا۔ اور اس حدیث کا یہ مطلب بھی نہیں کہ صرف اعمال اچھے کرو اور صورت بری بناؤ، بلکہ صورت و سیرت دونوں ہی اچھی یعنی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ کوئی شریف آدمی گندے برتن میں اچھا کھانا نہیں کھاتا۔ رب تبارک و تعالیٰ صورت بگاڑنے والوں کے اچھے اعمال سے بھی خوش نہیں ہوتا۔ اگر صرف صورت اچھی ہو اور کردار برا ہو تو بھی نقصان، اور اگر باطنی حالت درست ہو اور ظاہری حالت شریعت کے خلاف ہو تب بھی نقصان۔ اسلامی بھائیوں، انسان کا دل اللہ عز و جل کی خاص توجہ کا مرکز ہے۔ اس کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ اور ثواب اس وقت تک نہیں ملتا جب تک دلی کیفیت درست نہ ہو۔ اس لیے اپنے دل کو بری صفات سے پاک و صاف اور اچھے اخلاق و اچھی سوچ سے معمور رکھنا چاہیے۔ وہاں دلی کیفیت پر فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر نیت درست نہیں تو عمل بیکار و باعث وبال ہوتے ہیں، جیسا کہ نبیوں کے سلطان رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ ایک وہ جو راہ خدا میں قتل کیا گیا، اللہ عز و جل اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ عز و جل فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کے شکر میں کیا کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں نے تیری رضا کے لیے جہاد کیا حتیٰ کہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، تو جھوٹ کہتا ہے، بلکہ تو یہ چاہتا تھا کہ کہا جائے فلاں شخص بہت بہادر ہے، تو یہ بات دنیا میں کہہ لی گئی۔ پھر اسے جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
اور دوسرا وہ شخص جس نے علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن کی تلاوت کی، اللہ عز و جل اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ عز و جل فرمائے گا تجھے جو علم عطا ہوا اس کے بارے میں تیرا عمل کیسا رہا؟ وہ عرض کرے گا اے میرے رب عز و جل، میں نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن کی تلاوت کی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص عالم ہے، اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ کہا جائے کہ فلاں شخص قاری ہے۔ یہ بات دنیا میں کہہ لی گئی، پھر اسے جہنم میں لے جانے کا حکم دے دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا شخص وہ ہوگا جسے اللہ عز و جل نے بہت وسعت اور کثیر مال عطا کیا تھا، اللہ عز و جل اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ عز و جل فرمائے گا تو نے اس کے شکر میں کیا کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا اے میرے رب، میں نے کوئی ایسا موقع نہ چھوڑا جس میں تجھے خرچ کرنا پسند ہو اور میں نے تیری رضا کے لیے خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ عز و جل فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، بلکہ تو یہ چاہتا تھا کہ کہا جائے کہ فلاں شخص بہت سخی ہے، پس دنیا میں کہہ لیا گیا، پھر اسے جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جب یہ حدیث پاک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کی گئی تو آپ اتنا روئے، قریب تھا کہ آپ کی روح پرواز کر جاتی۔ پھر فرمایا اللہ عز و جل نے سچ فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ ترجمہ جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہے ہم اس میں ان کا پورا پھل دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے۔ مسلمانوں، معاملہ نہایت نازک ہے کہ ریاکار شہید کی جان بھی گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی، اور بروز قیامت اس سے کہا جائے گا کہ جہاد سے تیرا مقصود اسلام کی سربلندی نہیں بلکہ اپنی تعریف تھی، لہٰذا دنیا میں تیری خوب واہ واہ ہوئی اور تجھے تیرے جہاد کا بدلہ دنیا میں مل گیا۔ اسی طرح عالم نے علم دین سیکھنے میں کتنی مشقتیں برباد کی، سب رائے گاہ ہو گئی اور ایسی مصیبت ملی کہ سب سے پہلے جہنم میں نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر پھینکا جائے گا۔ جہنم کی گہرائی آسمان و زمین کے فاصلے سے کروڑوں گنا زیادہ ہے۔ اللہ عز و جل کی پناہ عالم سے کہا جائے گا کہ تیری یہ ساری محنت خدمت دین کے لیے نہ تھی بلکہ علم کے ذریعے عزت و مال کمانے کے لیے تھی، وہ تجھے دنیا میں حاصل ہو گئی، اب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اسی طرح ریاکار سخی کا حال ہوگا کہ مال بھی گیا اور جہنم کا عذاب بھی مقدر ہوا۔ اگرچہ عالم دین، شہید اور سخی کا مقام بہت بلند ہے، لیکن جب نیت میں خرابی ہو تو سراسر خسارہ ہے۔ حدیث مذکور میں تینوں کو عمل میں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اپنے مخلص بندوں کے صدقے ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ریاکاری کی تباہ کاریوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہر کام اللہ و رسول کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیسی نیت ہے۔ اسی سلسلے میں بری نیت رکھنے والوں کے متعلق ایک نہایت ہی عبرتناک اور دل دہلا دینے والی حکایت ہے کہ حضرت سیدنا منصور ابن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ایک نہایت عبادت گزار، پابند تہجد اور گریہ وزاری کرنے والا شخص میرا بہت معتقد اور میرا دکھ سکھ کا ساتھی تھا، وہ اکثر ملاقات کے لیے میرے پاس آیا کرتا تھا، پھر کافی دن تک نہ آیا، پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ شدید بیمار ہے۔ میں اس کے گھر گیا تو دیکھا کہ اس کا چہرہ سیاہ، آنکھیں نیلی اور ہونٹ موٹے ہو چکے ہیں۔ میں ڈرتے ڈرتے کہا اے میرے بھائی لا الہ الا اللہ کی کثرت کر۔ اس نے آنکھیں کھولی اور بمشکل میری طرف دیکھا
फिर उस पर गशी तारी हो गई। दूसरी मर्तबा भी ऐसा हुआ। तीसरी मर्तबा मैंने कहा, अगर तूने कलमा तैयबा न पढ़ा तो न मैं तुझे गुस्ल दूंगा, न कफन, और न ही तेरी नमाज जनाजा पढ़ूंगा। यह सुनकर उसने आंखें खोली और कहा, ऐ मेरे भाई मंसूर, कलमा तैयबा और मेरे दरमियान रुकावट खड़ी कर दी गई है। मैंने कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, कहाँ गई तेरी वह नमाजें, वह रोज़े और रातों का क़याम। यह सुनकर उसने बड़ी हसरत से कहा, मेरे वह आमाल अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा के लिए नहीं थे, बल्कि मैं इसलिए इबादत किया करता था ताकि लोग मुझे नमाजी, रोज़ेदार, तहज्जुद गुजार कहें। जब मैं तन्हाई में होता तो छुप कर बरहना होकर शराब पीता और नाफरमानियों से अपने रब अज़्ज़ व जल का मुकाबला करता। एक अरसा तक गुनाहों का यह सिलसिला जारी रहा। फिर मैं ऐसा शदीद बीमार हुआ कि बचने की उम्मीद न रही। मैंने कुरान पाक मंगवा कर पढ़ना शुरू किया। जब सूरह यासीन तक पहुंचा तो कुरान करीम को बुलंद करके बारगाह खुदाबंदी में अर्ज की, ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, इस कुरान अजीम के सदके मुझे शिफा अता फरमा, मैं आइंदा गुनाह नहीं करूंगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मेरी दुआ कबूल की और मैं सेहतयाब हो गया। फिर शैतान लईन ने मुझे मेरे रब करीम अज़्ज़ व जल से किया हुआ अहद भुला दिया और मैं फिर अरसे दराज तक गुनाहों में मशगूल रहा। फिर मुझ पर शदीद बीमारी मुसल्लत कर दी गई। जब मौत के साए गहरे होने लगे तो मैंने फिर कुरान करीम का वास्ता देकर माफ़ी व सेहत की भीख मांगी। मेरे रब करीम परवरदिगार ने मुझे फिर शिफा अता फरमा दी, लेकिन मैं फिर नफसानी ख्वाहिशात और नाफरमानियों में पड़ गया। मैंने फिर कुरान पाक मंगवाया और पढ़ने लगा तो एक हर्फ भी पढ़ न सका। अब मैं समझ गया कि अल्लाह तबारक व तआला मुझ पर सख्त नाराज है। मैंने कुरान करीम हाथ में उठाकर अर्ज की, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, इस मुसहफ शरीफ की अजमत का सदका मुझे इस बीमारी से शिफा अता फरमा। तो मैंने हातिफे गैबी की यह आवाज़ सुनी, जब तुझ पर बीमारी आती है तो तू तौबा कर लेता है, जब तंदुरुस्त हो जाता है तो फिर गुनाह करने लगता है। शिद्दत मर्ज में तू रोता है और कुव्वत मिलने के बाद फिर नाफरमानियों में मुब्तला हो जाता है। कितनी ही मुसीबतों और आजमाइशों में तू मुब्तला हुआ, मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुझे उन सब से नजात अता फरमाई। उसके मना करने और रोकने के बावजूद तू गुनाहों में मुस्तगरक यानी डूबा रहा और अरसे दराज तक उससे गाफिल रहा। क्या तुझे मौत का खौफ न था? तू अकल और समझ रखने के बावजूद गुनाहों पर डटा रहा और तू अपने ऊपर अल्लाह अज़्ज़ व जल का फजलो करम भूल गया। खौफे खुदा से न कभी तुझ पर कपकपी तारी हुई, न तेरे आंसू बहे। कितनी मर्तबा तूने अल्लाह अज़्ज़ व जल से किया हुआ वादा तोड़ डाला, बल्कि तू हर भलाई को भूल गया। दुनिया ही में तुझे बताया जा रहा है कि तेरा ठिकाना कब्र है, जो हर लम्हा तुझे मौत की आमद की खबर सुना रही है। हज़रत सैयदना मंसूर इब्न अम्मार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, उसकी बातें सुनकर मैं ज़ारो कतार रोता हुआ वापस पलटा। घर पहुंचने से पहले ही मुझे खबर मिली कि उसका इंतकाल हो गया है। हम अल्लाह अज़्ज़ व जल से हुस्ने खात्मा की दुआ करते हैं, क्योंकि बहुत से रोज़ेदार और रातों को क़याम करने वाले बुरे खात्मे से दो चार हो गए। प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने बुरी नीयत और रियाकारी इंसान को कैसी बड़ी बड़ी आफात में मुब्तला कर देती है। आमाल बर्बाद हो जाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत से दूरी हो जाती है। मरते वक्त अगर कोई नेक अमल करना भी चाहे तो बसा औकात उसकी तौफीक भी नहीं मिलती और इंसान हसरत भरी मौत मर जाता है। हमें अल्लाह तबारक व तआला की खुफिया तदबीर से हर वक्त डरते रहना चाहिए। रो रो कर अपने गुनाहों से सच्ची तौबा और उस तौबा पर इस्तिकामत की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारा खात्मा बिल खैर नसीब अता फरमाए और हर अमल सिर्फ और सिर्फ अपनी रज़ा के लिए करने की तौफीक अता फरमाए। बयान की गई हदीस मुबारका से कुछ बातें मालूम होती हैं कि इंसान का ज़ाहिर व बातिन दोनों दुरुस्त होने चाहिए, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में फ़ैसले इंसान की बातिनी कैफियत के मुताबिक होते हैं। दूसरा, सीरत व सूरत दोनों ही शरीयत के मुताबिक होनी चाहिए। अगर सिर्फ सूरत अच्छी हो और किरदार बुरा हो
تب بھی نقصان ہے، اور اگر باطنی حالت درست ہو اور ظاہری حالت شریعت کے خلاف ہو تب بھی نقصان ہے۔ تیسرا، بسا اوقات بری نیت سے نیکیاں کرنے کی وجہ سے انسان کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ چوتھا، توبہ کرنے کے بعد گناہوں سے بالکل دور ہو جانا چاہیے، ورنہ بہت بڑے اخروی نقصان کا اندیشہ ہے۔ پانچواں، اگر نیت میں اخلاص ہو اور پھر لوگ واہ واہ کرے تو اس سے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ یہ تو رب عز و جل کی طرف سے دنیاوی انعام ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی آج تک دونوں جہاں میں واہ واہ ہو رہی ہے اور قیامت تک بلکہ اس کے بعد بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔